مسئلہ ہے تو اس پہ جن چڑیل بھوت ڈالا ہوا ہے. اتنا نہیں ہے, ہوتے ہیں, اب کیسے ہوتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اور انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ یہ. اور ان کا سب سے خطرناک کام ہوتا ہے انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرنا, انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جانا. ان کی طبیعت میں شر غالب ہے, خیر کم ہے, اور ان کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے, اور ان کی پیدائش بھی انسانوں سے پہلے ہوئی ہے. تو اللہ کی ایک مخلوق ہے. چڑیل تو جن ہی کی مؤنث کو کہا جاتا ہے, یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. جن کی انسان سے شادی بھی ہو جاتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ کبھی بھی اس کی تمنا بولو مت کرنا. مرد کی بھی جنی یا عورت سے شادی ہو جاتی ہے, تبھی فقہا نے اس کے احکام لکھے ہیں کہ مرد کے لیے کسی جنیہ سے شادی جائز ہے یا نہیں. تو فقہا لکھتے ہیں کہ یہ عمل انسان کے لیے بولو نا بھائی ناجائز ہے, کیونکہ جنس الگ الگ ہے. اب آپ کیسے ہو جاتی ہے اس کی کوشش قطن, کیونکہ جن کی جنیہ سے شادی ہوئی نا ان کے بیڑا غرق ہو گیا ہے. وہ جنیہ کو یہ انسان اب افورڈ نہیں ہوتی, تو جنیہ کو کون افورڈ کرے گا. لیکن چونکہ فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا, اس لیے میں نے بتا دیا کہ اس بات کا امکان موجود ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی جنیہ جو ہے کسی پہ عاشق ہو جاتی ہے, اس کو مجبور کر کے پھر اپنے ساتھ اس سے نکاح کرتی ہے, لیکن پھر وہ اس کے حالات بہت اس بندے کے خطرناک ہوتے ہیں. وہ بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن پہ جنی عاشق تھی. ایک دفعہ تبلیغ جماعت آئی, وہ بیچارہ ایک تبلیغ میں بہت نیک آدمی, وہاں بمبئی میں کہیں پتہ نہیں کسی ایسے فلیٹ میں جا کے ٹھہر کے جہاں لوگوں نے منع بھی کیا ہوا تھا. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا. ایک آدمی بڑا فنٹر بنا ہوا تھا, کسی نے کہا بھائی یہ فلیٹ عرصہ دراز سے خالی ہے, اس میں جنات ہیں. اس نے کہا بھائی جن ون کچھ نہیں ہوتا. میں بہادر جا کے دروازہ بجایا, ہاں بھائی کوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہوں. سنا یار یہاں کوئی جن ون رہتا ہے؟ کہہ رہا ہے میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو ابھی تک کوئی نہیں ملا. تو یہ بے ہوش ہو کے گر گیا. اس نے کہا بھائی 500 سال سے کوئی انسان تو رہ نہیں سکتا. تو جن کے معاملے میں یہ ہے کہ نہ ان سے ڈرو, نہ فنٹر گیری کی کوشش کرو, نارمل اپنی لائف گزارو, کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے. اور عاملوں کے پاس گئے تو جن چڑیل بھوت تمہارا راستہ دیکھ لیں گے, یہ میں بتا دوں. عامل جہاں سونگ کے جائے گا نا 25-30 جنات وہاں چھوڑ کے جائے گا. وہ عاملوں کے سانس سے یہ جو ہے نا سونگ کے ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ ان کو پتا ہوتا ہے یہاں ہماری دکان چلے گی, کسی عامل کو گھر میں نہیں آنے دو کبھی. تو جنیہ سے نکاح, وہ میں واقعہ سنا رہا تھا. وہ بیچارے ایک تبلیغ جماعت کے تھے, 40-45 سال ان کی عمر تھی. تو انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں ایسا ہو گیا, ان پہ کوئی جن چڑیل جنیاں چڑھ گئی ان کے اوپر نا, عاشق ہو گئی. اب کیا نتیجہ نکلا ہے, وہ ان کو نکاح نہیں کرنے دے رہی. اس بیچارے کی عمر 40 سے 45 سال ہو گئی اور اب تک وہ کنوارے کا کنوارا ہی. اور وہ جنیاں ہندو, وہ مجھے کہتے تھے کہ میرے سامنے خوبصورت لڑکی کی شکل میں آتی اور یہاں بندیا لگی ہوئی ہوتی ہے, اور مجھے کہتی ہے کہ تو ہندو بن جا اور مجھ سے شادی کر لے. لیکن اس آدمی کا بھی ظرف تھا, یہ اس نے کہا میں کسی قیمت پہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا. اچھا یہ باتیں ہو رہی تھیں, اتنے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان پر نا وہ کیفیات طاری ہونا شروع ہو گئیں, اور وہی جنیاں ان کے اوپر سوار. اچھا مجھے کہتے ہیں کہ سارا دن انڈین گانے سناتی رہتی ہے مجھے بیٹھ کے. سارا دن کیا کرتی ہے؟ انڈین گانے سناتی رہتی ہے. اچھا خیر, جب وہ ان پہ سوار ہو گئے, میں بیٹھا ہوا تھا سامنے. اللہ کا شکر ہے میں ان چیزوں سے ڈرتا مرتا نہیں ہوں. اگر آپ ڈر گئے نا تو ایک جنیہ آپ کے پاس بھی آئے گی, پھر یہ سمجھو. تو مجھے اشارہ انہوں نے کیا کہ میری انگلی پکڑ کے کوئی آیتیں پڑھے, تو میں نے دم بم کیا, وہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ بیچارے کہیں نکاح نہیں کر سکے, اور وہ کمزور ہو کے نا بیچاروں کی ہڈیاں نکل گئیں. لیکن آپ لوگ ڈریں نہیں, میں ایسے واقعات بہت کم سناتا ہوں, اس لیے کہ لوگ پہلے ہی اتنے خوف زدہ ہیں کہ یار اچھا وہ جو اس دن قبرستان میں بندیا نظر آئی تھی وہ بھی کوئی دبئی بمبئی کی آئی ہوئی جنیاں یا چڑیل تھی. کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا دماغی تخیل ہوتا ہے زیادہ تر. تو وہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے ایسا, اور وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے بس وہ صبر کرے, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس نے صبر کیا, عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاری. اب پتہ نہیں اب تک زندہ ہیں نہیں ہیں, زندہ ہیں تو اللہ ان کو اس مصیبت سے نجات دے, اور اگر انتقال کر گئے تو اب تو وہاں انشاءاللہ حوروں سے اللہ نے ان کے صبر کی وجہ سے ان کا نکاح اللہ سے امید کرا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ان چیزوں کا علاج صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جو احادیث میں دعائیں آتی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. سورہ فلق, سورہ ناس ہے, اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, یہ پہلے سے ہی اہتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کا, تاکہ اس قسم کی چڑیلیں مسلط نہ ہو آپ کے اوپر. بہت سے نوجوان کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہمارے اوپر بھی کوئی ایسی جنیاں آ جائے. تو میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کی تمنا مت کرو, آ گئی نا. وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا, کسی نے آ کے بتایا تمہاری بیوی پہ جن آ گیا. اس نے کہا خود ہی بھگتے گا آپ. اس نے کہا تو جب انسان کا یہ حال ہے
بیوی جب انسان کی شکل میں ہو تو یہ حال ہے, جنیاں ہوگی تو کیا ہوگا آپ خود سوچو یار. لوگ جنات کو اپنی بیویوں سے ڈرا رہے ہیں تو اور بیوی اگر جن ہو اس کو کس سے ڈراؤ گے؟ وہ تو بہت خطرناک ہوتی ہے بھائی. تو اس لیے اس کی تمنا نہ کہ مسئلہ آ گیا تو میں نے بتا دیا, ہم نے کہا چلو قرآن میں جنات کا تذکرہ ہے تو سر دست یہ بھی ہو جائے. ورنہ میں کوشش کرتا ہوں جن چیزوں کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے ان کو میں زیادہ چھیڑتا نہیں ہوں. انسان کی پیدائش کا مقصد, توحید, رسالت, جو اسلام کے بیسک عقیدے ہیں ان کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو جس دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں, اور وہ کبھی آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں, کبھی دیوانہ کہہ رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آسمان پہ کیوں نہیں, فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے. تو اللہ نے انسانی تاریخ بیان کی کہ انسان کو پیدا کرنے کا تو بنیادی مقصد ہی اللہ کی عبادت کروانا تھا, اور انسان کو مسجود ملائکہ بنایا گیا. تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ انسان کو سجدہ کرو. یہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ انسان کو زمین میں خلیفہ بناؤں گا, وہ میرے احکامات اپنے اوپر بھی اور زمین پر بھی نافذ کرے گا. تو اصل تو انسان کی بیس یہاں سے چلی تھی. پھر شیطان ہے جو ان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. تو تم اپنے باپ دادا, جو کیونکہ مشرکین بار بار کہتے تھے نا باپ دادا کو ہم فالو کر رہے ہیں, تو اصل جو جد امجد تھے وہ تو آدم تھے, وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے. تو ان کو جو بنایا گیا, تو تمہارا دشمن تو شیطان ہے, وہ اس وقت سے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. تو تم جو اسلام کی دشمنی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ باتیں کر رہے ہو, تو سوچو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان تمہیں ورغلا رہا ہو. اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو ایک بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار گارے سے بنائی گئی تھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ انسان کی جو پیدائش جس چیز سے ہوتی ہے وہ چیز عجیب, وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس پہ انسان فخر کرے. سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلا انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے ان انسانوں کو جس چیز سے بنایا وہ یہ جانتے ہیں. وہ کیا ہے؟ من نطفۃ, منی سے بنایا. اور پھر قرآن میں جگہ جگہ اس انسان کے جو ہے نا پیدائش کے پروسیس کو بیان کیا گیا ہے کہ منی سے بنایا, پھر اسے بدبودار خون بنایا, پھر اس بدبودار خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا. یعنی تمام کی تمام جو میٹیریل استعمال ہوا ہے نا وہ سارا غلاظت سے بھرا ہوا ہے. الم نخلقکم من ماء مہین, اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا, تو گندے پانی سے پیدا نہیں کیا. تو یہ مختلف الفاظ قرآن میں بیان کیے گئے ہیں انسان کی پیدائش کو بیان کرنے کے لیے. تو سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انا خلقناہم مما یعلمون, کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے کس چیز سے پیدا کیا. تو اس سے مقصد کیا ہے یہ بتانا مقصد ہے. یعنی چند حکمتیں ہیں یہ بار بار جو انسان کو بتایا جاتا ہے نا, تمہیں غلیظ پانی سے, گندے پانی سے پیدا ہوئے. یہاں تک کہ آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ تھے وہ تو منی سے پیدا نہیں ہوئے, ان کا بھی بتایا گیا کہ ان کے لیے جو گارا استعمال کیا گیا وہ گارا بھی بدبودار تھا. یعنی انسانیت کی ابتدا بھی ایک بدبودار چیز سے کی گئی ہے. تو اس میں بنیادی مقصد بتانا یہ ہے کہ تمہارا جس میٹیریل سے تمہیں بنایا گیا ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم فخر کرو یا وہ تمہیں جنت میں پہنچا دے. تمہارے پاس فخر کے لیے اعمال کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. ورنہ شیطان تو آگ سے بنا ہے, فرشتے تو نور سے بنے, روشنی سے بنے, لائٹ سے بنے. تو وہ تو جنت کے زیادہ حقدار ہونے چاہیے, وہ تو اشرف المخلوقات ہونے چاہیے. لیکن گندی بدبودار چیز سے بنا کے بھی انسان کو حکم دیا جا رہا ہے فرشتوں کو کہ انسان کو سجدہ کرے. وجہ کیا ہے کہ انسان کی اس باڈی کے اسٹرکچر کو نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ اللہ جو انسان کو فضیلت دے رہے ہیں اس فضیلت کی وجہ اس کا علم اور اس کا عمل ہے. علم کی مثال قرآن نے دی ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, جب فرشتوں نے کہا نا تو ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے اس مخلوق کو پیدا کرنے کی, زمین میں خون بہائے گی. تو جب آدم علیہ السلام کا کوئی اللہ نے جو علم دیا تھا, تمام اشیاء کی حقیقتوں کا اللہ نے بتایا, تو فرشتوں سے پوچھا تم ان اشیاء کے بارے میں بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام سے جب اللہ نے کہا تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام گنوا دیے. پھر اللہ نے حضرت آدم پہ فخر کیا کہ دیکھو الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون, میں نے کہا نہیں تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب اس میں ہم نے سیکھنے کا مادہ رکھا ہے, اس کے پاس علم ہے. دوسری چیز ہے عمل, کہ انسان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ برا بھی کر سکتا ہے اور وہ اچھا بھی کر سکتا ہے. فرشتے اچھا ہی کرتے ہیں, برا کر نہیں سکتے.
تو یہ جو عمل ہے نا، عمل، اس عمل کی بیس پہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق پر فضیلت دی ہے کہ یہ اپنے اختیار سے اچھا بھی کرے گا اور برا بھی کرے گا. یہ ٹھیک ہے، اس صفت میں جنات بھی انسانوں کے ساتھ شریک ہیں، لیکن علم کی صفت میں اللہ نے بہرحال انسان کو جنات پر فضیلت دی ہے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی جو بیس ہے، جس چیز سے انسان بنایا جا رہا ہے، وہ انتہائی غلیظ اور انتہائی ناپاک ہونے کے بعد کے باوجود بھی عمل کی وجہ سے انسان فضیلت حاصل کر لیتا ہے. تو اس لیے عمل کو فوکس کرنے کی ویلیو یہاں بتانا مقصد تھا، اور یہ حکمت تھی. اگر انسان کو سونے اور چاندی سے بنایا جاتا نا، تو یہ بحث میں لگ جاتا کہ میں تو بہت نیک ہوں اور میں بہت اعلیٰ ہوں، اور تکبر کرنے لگتا. تو اللہ نے تکبر کا کوئی راستہ انسان کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے کہ تم غلیظ گندے پانی سے بنائے گئے ہو. ہر وقت پیٹ میں نجاست گندگی لے کے انسان گھومتا ہے، یعنی انسان کا ماضی بھی غلاظت سے بھرا ہوا، حال بھی اور مستقبل بھی. ماضی کیا ہے؟ غلیظ اور ناپاک پانی جس کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے اور کپڑوں پہ لگ جائے تو اسے دھونا پڑتا ہے. اور حال کیا ہے کہ پیٹ میں ہر وقت گندگی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. ناک میں الگ غلاظت ہے، آنکھوں میں الگ اس کے جو ہے وہ گندگی ہے، اور کہیں سے بھی انسان کی باڈی پہ کوئی زخم لگے بلڈ ناپاک خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ہر لحاظ سے گندگی کا ایک ڈھیر ہے، اور پیٹ میں جو گندگی لے کے گھومتا ہے وہ ایک الگ ہے. اور فیوچر کیا ہے؟ موت کے بعد پورے جسم میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور کیڑے پڑ جاتے ہیں اس میں، اتنی گندی بدبو آتی ہے. تو ان تمام، یعنی انسان کا ماضی بھی ایسا رکھا، حال بھی اور فیوچر بھی، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے پاس اب اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے سوائے عمل کے اور کوئی آپشن بچا نہیں ہے، لہذا اچھے عمل کو فوکس کرو. تو یہ حکمت تھی، اور اس حکمت کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک بدبودار کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. والجان خلقناہ من قبل، اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کر لیا من نار السموم، لائٹ آگ سے، ہلکی آگ سے، جس کی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایسے گارے سے، بدبودار مٹی، بجتی ہوئی مٹی سے میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، ایک بشر کو. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے درست کر لوں، اس کے اعضاء کو برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، یعنی اس میں جان ڈال دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فقعو یہ پورا نہیں ہے، فا الگ ہے، قعو الگ ہے. تو تم گر جاؤ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہ ابلیس مستثنا منقطع ہے. منقطع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں میں داخل نہیں ہے، یعنی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. جب فرشتوں کو حکم تھا تو آٹومیٹیکلی جنات کو بھی لازمی حکم تھا، تو اس لیے اللہ نے جن کا الگ سے تذکرہ کیا، یعنی وہ فرشتوں کی فہرست میں داخل نہیں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے عربی میں کہا جاتا ہے جاء القوم الا حمارن، پوری قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا. اب حالانکہ گدھا تو قوم میں نہیں ہوتا، لیکن ایک مفہوم ہوتا ہے جب پوری قوم آئی ہے تو ظاہر ہے کسی سواری پہ بیٹھ کے آئی ہوگی نا، گدھے گھوڑوں پر آئی ہوگی، لیکن اس میں متکلم مستثنا کر دیتا ہے کہ بھئی قوم آئی مگر گدھے نہیں تھے اس میں. تو منقطع مستثنا اس کو کہتے ہیں جس میں ایک چیز مفہوم ہو رہی ہوتی ہے، حقیقت میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، ایک دماغ اس کی طرف جاتا ہے، اس کی نفی کر دی جاتی ہے. تو دماغ اس طرف جائے گا کہ جب سارے فرشتوں کو حکم تھا تو جنات کو تو بطریق اولا حکم، کیونکہ فرشتے جب نور سے بنے ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے سجدہ کرو، تو آگ سے بنی ہوئی مخلوق کو تو لازمی حکم دیا جائے گا. ابا ان یکون مع الساجدین، شیطان نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرے. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے ابلیس سے کہا تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا. قال لم اکن، شیطان نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں سجدہ کروں ایک ایسے بشر کو جس کو تو نے سڑے ہوئے گارے سے اور کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہو. تو اللہ نے فرمایا فخرج منها فانک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے. قیامت تک کا مطلب کیا؟ ہمیشہ کے لیے لعنت ہے. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا اللہ تو مجھے پھر قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، مجھے زندگی بھی دے. قال فانک من المنظرین، اللہ نے کہا تجھے میں مہلت دیتا ہوں الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم تک. قال ربی بما اغویتنی، شیطان نے کہا اللہ تو نے چونکہ مجھے گمراہ کیا ہے، حالانکہ گمراہ تو خود ہوا تھا نا، گمراہ تو خود ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو، نہیں کیا. لیکن اللہ کی طرف نسبت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہر کام کی نسبت خالق اللہ ہی ہے، چاہے برائی ہو چاہے اچھائی ہو. تو کام تو انسان کرتا ہے لیکن اس عمل کا خالق تو بہرحال اللہ ہے نا، تو اس لیے اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. ہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کی جائے. جیسے سورہ جن میں آتا ہے کہ جنات نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے
ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے یا ہمارے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے. تو شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی, لیکن نسبت ہر ایک کی اللہ کی طرف ہی ہوتی ہے ہر چیز کی. تو شیطان نے کہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ گمراہ تو میں خود ہوا ہوں لیکن سبب تو بنا ہے. تو مجھے نہ حکم دیتا کہ آدم کو سجدہ کرو تو میں تیری مخالفت بھی نہ کرتا. تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ گمراہ تو میں خود ہوا ہوں لیکن سبب تو بنا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں اس انسان کے لیے زمین میں مزین کر دوں گا. کس چیز کو؟ گناہوں کو. یہ بہت اہم آیت ہے قرآن کی کہ مزین کر دوں گا. کیا مطلب؟ گناہ غلط ہونے کے باوجود ان کو اچھا لگے گا. اس پہ دلائل کے لیبل لگا کے نا ہر غلط چیز کو یہ اپنے لیے حلال کر دیں گے, اپنے ضمیر کو مطمئن کر دیں گے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اور سب کے سب کو گمراہ کروں گا میں. ہاں مجھے پہلے سے معلوم ہے یہ بات, شیطان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ عبادک منہم المخلصین, تیرے کچھ بندے ہیں جو بہت مخلص نہیں ہے, مخلص یعنی جس کو اللہ نے منتخب کر لیا, جن پر اللہ کا خصوصی کرم ہوا, وہ بندے ہیں جن کو شاید میں گمراہ نہ کر سکوں. اللہ نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے. کیا مطلب؟ میرے لیے خالص ہو جانا. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ, اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دو. ان عبادی, جو میرے بندے ہیں یعنی خاص بندے, لیس لک علیہم سلطان, تیرا ان پر زور نہیں چلے گا, الا من اتبعک, یہ بھی مستثنا منقطع ہے. اس سے لگتا ہے کہ شاید کسی پہ بھی نہ چلے, جب مخلص لوگوں پہ نہیں چلے گا تو شاید کسی پہ بھی نہ چلے. اللہ نے بتا دی ہاں ان لوگوں پہ چلے گا. من اتبعک, جو تجھے فالو کریں گے, من الغاوین, گمراہ لوگوں میں سے, انہی پہ چلے گا. تو تیرے پیچھے پیچھے جب تو برائی کو ان کے سامنے مزین کرے گا نا تو وہ غور نہیں کریں گے بلکہ بغیر غور کے تیری بات مان لیں گے. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ شیطان ان کو نشے کی طرف لے کے جا رہا ہے, شراب کی طرف لے کے جا رہا ہے, ان کا دل چاہتا ہے شراب پینے کا, عقل کہتی ہے غلط چیز ہے, تو شیطان کیا مزین کر دیتا ہے عمل کو. وہ کہتا ہے کیا ہے, ایک دفعہ پی کے توبہ کر لینا, پھر دماغ سے ریلیکس ہو جائے گا, فائدے بھی تو ہیں. تو عقل مند آدمی کیا کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو ہمیشہ کی لت پڑ جائے گی مجھے. لیکن خواہشات کے غلام کیا کرتے ہیں کہ جو شیطان کہہ رہا ہے فوراً اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ چھوڑو یار دیکھا جائے گا. یہ بہت اہم آیت ہے. ساری گمراہی کی جڑ یہی ہے کہ آپ عقل کی اور اپنے ضمیر کی نہیں مانتے, بلکہ جو شیطان نے دلائل کے انبار لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان دلائل کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان دلائل کو فالو کرنے کو شیطان کی اتباع سے تعبیر کیا گیا ہے, ورنہ شیطان نظر تو کسی کو نہیں آ رہا ہوتا. تو آپ جو مزین کرتے ہیں نا, شیطان جو دلائل کے انبار لگاتا ہے, آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہاں وہ جو اس وقت تجھے فالو کریں گے, یعنی تیرے پیش کردہ دلائل پر ایمان لے آئیں گے اور بغیر سوچے سمجھے اسی کے پیچھے چلیں گے, تو ان پر تیرا زور یقیناً چلے گا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. لیکن میں ان پہ ترس نہیں کھاؤں گا کہ چونکہ تو نے ان کو گمراہ کیا ہے لہذا میں ان کو بخش دوں, ایسا نہیں ہے. تم سب کے سب یعنی تو اور جو تجھے فالو کریں گے نا, سب کے سب کا وعدہ جہنم ہے, سب کو جہنم میں تیرے ساتھ جھونکوں گا میں. لہا سبعۃ ابواب, اور اس جہنم کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم, ہر دروازے کے لیے انسانوں کی ایک جماعت ہے جس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. یعنی سارے ظاہر درجات ایک جیسے نہیں ہوں گے, کوئی بڑی جہنم میں کوئی چھوٹی جہنم میں. تو جسے تو جس درجے کا گمراہ کرے گا اس کے لیے میں نے ویسی ہی جہنم رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس آگ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے.